حضرات محترم، الحمدللہ اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی اپنے پیارے دین اسلام کی طرف کی، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہر بچے، بڑے، بوڑھے نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ میرا الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، جس سے خوف کھایا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کی رضا کے لیے سب کچھ کیا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور بحیثیت رسول ہمارے رہبر ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے جتنے معاملات وہ خوشی کے ہیں یا غمی کے، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے لائے عمل وہی ہے جو ہمیں رسول اللہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی مجلس میں نے اور آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اسلام کے پہلے بنیادی رکن کا حق ادا کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ زبان سے کلمہ سب پڑھتے ہیں، بلکہ ہزاروں مرتبہ اس کا ورد بھی کرتے ہیں۔ کیا صرف اس کا پڑھنا ہی اس کا حق ہے، یا اسے ہوکے لگا کے اس کا ورد کرنا صرف اس کا حق ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ پڑھنا صرف آغاز ہے، اس کے آگے اس کے حقوق ہیں۔ اگر تو ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو پھر اس کلمے کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اپنے بنیادی رکن میں، پہلے رکن میں بھی فیل ہو رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جو شخص اس کلمہ طیبہ کے ساتھ وفا کرتا ہے، یہ کلمہ طیبہ بھی اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ یہ قبر کی اندھیرے کے اندر بھی اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں میں اس کے ساتھ وفا کرے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کے ساتھ وفا نہ کی تو ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ معاملے کرے گا جس کے متعلق رسول اللہ نے ہمیں خوشخبریاں سنائی۔ ہم ان خوشخبریوں کو تو لیتے ہیں، لیکن اس بات پہ یقینی ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کلمہ طیبہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں بھی اسے اپنے آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی اپنا ملاحظہ کریں، کہیں ہم غلطی پہ تو نہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے وفائی کا نام شرک رکھا، اور یہ بات بھی بتائی اپنی امت کو، ایھا الناس، دنیا جہان کے لوگوں، اتقوا ھذا الشرک،
اس شرک سے بچ کے رہنا. فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی. تو صحابہ نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا بڑا گناہ بھی ہے اور انسان کے اندر داخل ہوتے اسے احساس بھی نہیں ہوتا تو بچیں کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام اللہ سے پناہ طلب کیا کرو. اے اللہ ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو غلطی سے بھی ہو، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتے. ہاں انسان توبہ کر لے تو الگ بات ہے، اگر بے توبہ مر جائے تو اس کے لیے معافی کا کوئی رستہ نہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. میرے عزیز بھائیو بحیثیت مسلمان، سب سے پہلی جو بات غور طلب ہے میرے اور آپ کے لیے، سورۃ زمر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. 24واں پارہ ہے، سورۃ زمر ہے، اس کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب کوئی شخص اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے اقرار کیا کیا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، صرف تو ہے. اب اگر کوئی شخص وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے کہ اللہ اللہ لائی ہے، کیا اور کوئی نہیں ہے؟ سب ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں انبیاء کا مقام آسمانوں سے بھی بلند، اولیاء اللہ کا مقام آسمان کے ستاروں جیسا، لیکن وہ الہ نہیں ہے، یا الہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ الہ کے ساجی نہیں ہے. الہ ایک ہی ہے، الہ واحد، اکیلا الہ. اس کائنات میں اگر شراکت کسی کی ہوتی، جناب محمد الرسول اللہ یہ حق رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی طرف سے آپ کے عزت اور احترام اور محبت کے اندر کچھ کلمات کہے. کہنے لگے ماشاء اللہ وشئتا، اے اللہ کے پاک پیغمبر جو آپ اور اللہ چاہیں وہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا اتجعلون للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، اے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور آپ قرآن کریم میں سورت جو ہے تکویر پڑھ لیں، اس کی آخری آیات وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی اس بات، اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی اولاد نے پیدا ہونا تھا قیامت تک، اللہ فرماتے ہیں میں ان سب کی ارواح کو بلایا اپنی بارگاہ میں، جس کا تذکرہ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایگریمنٹ کیا، آدم کی پشت سے جتنی اولاد پیدا ہونی تھی ان کی ارواح کو اکٹھا کر کے میں نے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا علی انفسنا، ہر بندے نے کہا ہم اپنی ذات پہ خود گواہ ہیں. اللہ نے پھر کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن مجھے آ کے یہ بہانہ نہ بنانا کہ ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اکیلا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ہم تو غافل تھے.
او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، مجھے آ کے یہ نہ کہنا ہمارے باپ دادا نے یہ سکھایا تھا اس لیے ہم یہی سیکھے، اس لیے ہم نے شرک کیا، ہمارے ماں باپ نے یہی سکھایا تھا۔ اللہ نے کہا میں یہ بہانہ نہیں سنوں گا۔ اور میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہم اس معاملے میں بہت سے مسلمان لا علمی میں دھوکے میں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پاک پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور انہیں ڈراؤ، آپ نے رشتہ داروں کو بلایا، کوہ صفا پہ چڑھ کے آواز دی، آپ کے خاندان کے قریش کی جتنی شاخیں تھیں ان میں ہر شخص جو خود نہیں آ سکا اپنا نمائندہ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، یہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے پہلا سوال ان سے کیا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میری ذات کے اندر اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو انگلی اٹھاؤ۔ ایک شخص بھی آپ کی ذات کے متعلق، آپ کے کردار کے متعلق انگلی نہ اٹھا سکا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمیشہ سچ بولا، آپ ہمیشہ امانت دار تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک فوج ہے، ابھی تم پہ حملہ کر دے گی، تو میری بات مان لو گے؟ سب نے یہ بیک زبان کہا ہاں، جو آپ فرمائیں گے مانیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو آپ نے فرمایا پھر سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، عرب یہ بات سمجھتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فوراً آپ نے فرمایا کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جبکہ ان کے الہ لات بھی تھا، منات بھی تھا، عزا بھی تھا، ہبل بھی تھا، بہت سے نام تھے جنہیں وہ اپنا معبود سمجھتے تھے، لیکن اللہ کو بھی معبود سمجھتے تھے۔ کہتے تھے معبود حقیقی وہ ہے اللہ نے اپنے اختیارات انہیں دیے ہوئے ہیں اور اللہ کی یہ مدد کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فوراً ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، جس کی آپ کی 2 بیٹیاں ان کے بیٹوں کی طرف منسوب تھی، یعنی اتنا گہرا تعلق تھا اس سے پہلے، فوراً اٹھا کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ، لہذا جمعتنا، اس لیے جمع کیا ہے۔ اور کہنے کیا لگے سب، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہمیں کہتے ہو صرف ایک اللہ کو بلاؤ، اس سے بڑی عجیب بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کائنات کا سارا نظام اللہ ہی چلاتا ہے اور کوئی اس کا نہیں ہے؟ العیاذ باللہ، آج ہماری سوچ بھی یہی بن گئی ہے، العیاذ باللہ، بعض کی دانستہ اور بعض نادانستہ، لا علمی کی وجہ سے جب بھی بات کریں اللہ سے دعا کرو، یہ کس کے واسطے سے کریں؟ ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ وقال ربکم، جس کو رب مانا ہے وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری بات کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، انہیں کہو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، مجھ پہ اعتماد تو کرو، اعتماد ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں میری نہیں سنتا آپ کی سنے گا۔ کیا میں نے رب سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا کسی اور بزرگ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لینی ہے؟ اللہ تو وہ بے نیاز ذات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا، رب ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم،
اس کے بعد دوبارہ مجھ سے اس بیٹے کے متعلق سوال نہ کرنا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ سوال اس کے متعلق کیا تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کو کسی کا کیا بوجھ ہے؟ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نہیں سنے؟ کیا ہم اس کے بندے نہیں ہیں؟ جہاں تک خطاؤں کا تعلق ہے، کون خطاؤں سے پاک ہے؟ جسے آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ممکن ہے اللہ کی نظروں میں آپ اس سے اچھے ہوں۔ سب سے پہلی بات، کلمہ طیبہ کا انکار یہیں پہ ہو جاتا ہے جب ہم اپنے رب پہ توکل بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر یہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب وہ اس کی ذات کے متعلق شکوک میں مبتلا ہوں گے، پتہ نہیں میری سنے گا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے دے گا یا نہیں، تو وہ کہتا ہے جب مجھ پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو جاؤ لے لو جس سے لینا ہے۔ ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ عَلَى أَمْرِهِ، اب اللہ اپنے حکم میں خود مختار ہے، اس کے اختیارات میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ دوسری بات، جہاں کلمہ طیبہ کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے وہ ہے محبت۔ ایک، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا روزی رساں ہے۔ جب ہماری جملہ معاملات کا مالک و خالق وہ ہے تو پھر ہمیں چاہیے نا جو ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے اس سے محبت کی جائے، اور سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری محبتوں کا محور ہمارا رب نہیں ہوتا، ہماری محبتوں کے محور کوئی اور ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اس کی تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی ایک مسلمان مومن کو اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایماندار شخص جو ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اللہ نے اس کو ظالم کہا جس کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے کہ فلاں سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن تو دیکھے گا جب یہ ظالم لوگ اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے۔ اور دوسری بات، ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اب یہ جو مختلف لوگ اپنے ہاتھوں پہ بیعت لیتے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے زیر نگی ہمارے مرید بن جاؤ، ہم تمہیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے، یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے اب چھڑاؤ ہمیں، وہ کہیں گے ہمارا تمہارا کیا تعلق؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جن کی تابعداری کرتے تھے جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، ہم نے تمہیں کب کہا تھا؟ اور وتقطعت بهم الاسباب، اللہ کہتے ہیں سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے، کوئی بھی سبب نہیں بن سکے گا۔ اور اس وقت پھر یہ انسان حسرت اور افسوس سے کہے گا کہ اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت وقال الذین اتبعوا، یہ جو اتباع کرنے والے ان کے لوگ تھے کہ فلاں میرا پیر، فلاں میرا امام، فلاں میرا فلاں، فلاں مجھے چھڑا لے گا، فلاں میرے ساتھ ایسا کر دے گا۔ وقال الذین اتبعوا، یہ جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں
اللہ سے کہیں گے لو ان لنا کرہ، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح آج یہ ہم سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں ان سے ایسے ہی کریں گے، ہم صرف تجھ سے محبت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان کے اعمال انہیں دکھائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، انہیں آگ سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی محبت پہ کسی اور کی محبت غالب آ جانا، یہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ نور کے اندر بھی فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے میرے پاک پیغمبر انہیں فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ یا دادے سب، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولادیں، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ تمہیں اللہ سے زیادہ اچھے لگنے لگے تو فَتَرَبَّصُوا پھر انتظار کرنا، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ جائے گا۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری محبتوں کا محور اللہ کی ذات ہے یا ہمارے دنیاوی مفادات ہیں؟ جب میں اس اپنے دل سے سوال کروں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، آپ اپنے دل سے سوال کریں گے تو ہمیشہ شرمندگی ہوگی، کیونکہ ہماری زندگی کے کتنے معاملات ہیں۔ اگر ہمیں رب سے محبت ہے تو محبوب کی تو بات کوئی نظر انداز کرتا ہی نہیں، کوئی غلط کیوں نہ ہو، تو اللہ کی بات تو کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم اپنے رب کی کتنی باتیں ہیں جنہیں نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، جدید دور ہے، طرح بدل گئی، رجحان بدل گئے، تم پرانی دقیانوسی باتیں کرتے ہو۔ اس مالک نے اس کائنات کو بنایا، جو چلا رہا ہے، اس کی بات دقیانوسی ہو سکتی ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن کریم کے کئی مقام پہ فرماتے ہیں، اللہم عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو وہ ذات پاک ہے، ہر ظاہر و باطن، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، پہلے جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، آئندہ جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ انسان غلطی کھا سکتا ہے، اللہ غلطی نہیں کھاتا، لیکن ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ، پڑھا لکھا، اپنی ڈگری کی بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اپنی سوچ کو نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہمارا ایگریمنٹ یہ ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر میں اپنی خواہش کو کیوں معبود بنایا؟ انسان کہہ سکتا ہے کہ کس طرح معبود بنایا؟ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف میری خواہش ہے، اے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں بھی سوچوں آپ بھی، کیا ہم اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دیتے؟ جو معبود کا حق تھا اسے دینے کے بجائے ہم نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی سوچ کو اپنا رب کہہ لیا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، دنیا کے اندر انسان مذہبی اور سیاسی اعتبار سے
مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے، اور ہر شخص اپنی سیاسی قائد کو اور اپنے مذہبی قائد کو ترجیح دیتا ہے، اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ توبہ کی آیت اتری، الذین اتخذوا، وہ لوگ جو پکڑتے ہیں احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب بنا لیتے ہیں۔ تو وہیں پہ ایک نو مسلم عالم دین بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عدی بن حاتم تھا، حاتم تائی کا بیٹا۔ اسلام لانے سے پہلے یہ عیسائی عالم دین تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیتے ہیں، ہم تو نہیں بناتے، آپ کس طرح یہ فرما رہے ہیں؟ تو نبی مکرم نے ان سے سوال کیا، عدی مجھے بتاؤ، تمہارا عالم دین، تمہارا صوفی مولوی امام پیر اگر تمہیں کہے یہ حرام ہے، حرام سمجھتے تھے یا نہیں؟ کہتے یہ حلال ہے، حرام سمجھتے تھے نہیں، حلال سمجھتے تھے یا نہیں؟ یہ حق تو اللہ کا ہے۔ جب یہ مولوی پیر امام کو حق دے دیا، جو اس نے کہا حلال وہ حلال ہے، جو اس نے کہا حرام وہ حرام ہے، تو پھر اللہ کو رب تو نہ مانا، رب تو اسے مان لیا اس نے۔ انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیفیت تو ہماری تھی، اے امت اسلام آج ہماری کیفیت بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارا سیاسی قائد یا ہمارا مذہبی پیشوا جو کہتا ہے ہمیں پتہ بھی چل جائے، کوئی احساس بھی دلائے تو کہتے ہیں وہ پاگل ہے، تم زیادہ عقل مند ہو۔ میرے بھائی کوئی پاگل کوئی عقل مند نہیں، دانائی کی بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ میری ہر بات کو تسلیم نہ کریں۔ آپ کے ذہن میں جو بات کھٹکتی ہے یا آپ کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے پوچھیں۔ اگر میں اللہ کی کتاب قرآن سے آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا تو وہ سچ ہے، جو اپنی مرضی سے کروں وہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح اگر میں رسول اللہ کا فرمان آپ کو سناؤں تو یہ حق ہے، اگر میں اپنی مرضی سے بات کروں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ آپ کو میری بات ماننا لازم نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑتے ہیں، اپنے مولوی پیر امام کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ مجھے اور آپ کو مخاطب ہے اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ 10واں پارہ ہے، اس کے نصف پہ پہلی آیت ہے۔ جہاں نصف لکھا ہوگا کہ یہاں آدھا پارہ ہوتا ہے، یہاں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اکثر مولوی اور صوفی لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کا رستہ روکتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ رستہ، تمہارے لیے فلاں رستہ، تم فلاں طریقت کے رستے کو اپنا لو، فلاں تصوف کے رستے کو اپنا لو۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں نقص تھا کہ ہم مختلف سالے لوگ ہی ہوں گے، ان کے رستوں کو اپنا لیں؟ کیا وہ رسول اللہ سے بہتر تھے؟ کیا ان کی بات اللہ سے بہتر ہے؟ ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام صرف اللہ کی کلام ہے۔ اس کے بعد وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کلام کے بعد کائنات کے اندر اگر سب سے بہتر بات ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ ہم ساری دنیا کے انسان میں مل جائیں، رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ ہماری بات جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے بات وہی سچ ہے۔ تو ہم سوچیں، کیا ہم نے اللہ کو چھوڑ کے رب اور کسی کو تو نہیں بنا لیا؟ ایگریمنٹ تو یہ تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔
کیا ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اس کا معنی عمومی طور پہ غلط کیا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے ایاک نعبد، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتا. و ایاک نستعین، مدد بھی صرف تجھ سے مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں مانگتا. کیا ہمارا طرز عمل یہی ہے؟ کیا ہم جس کے متعلق ہمارے دل میں قدر عقیدت ہوتی ہے اس کے سامنے جھک نہیں جاتے؟ رکوع کس کا حق ہے؟ تعظیم کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ رب العزت کا ہے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی غالباً ان سے یہ حدیث ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کے سامنے ان کی رعایا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے ہم بھی آپ کے سامنے کریں. آپ نے فرمایا انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، اللہ نے یہ حق انسان کو دیا ہی نہیں کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ اگر وہ تعظیماً جھکے گا تب بھی عبادت ہے، اگر عبادت کی نیت سے جھکے گا تب بھی عبادت ہے. جو حق اللہ کا تھا ہم نے ایک انسان کو دے دیا. اس کائنات میں انسانوں کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ عزت کسے بخشی؟ ان کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لائے تو ساتھی کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ کیا اجمیوں والا معاملہ کیا ہے؟ اجم یعنی ہم لوگ، ہمارے دلوں میں اپنی ان بزرگوں کے تقدس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ کیا اجمیوں والا معاملہ کیا ہے؟ جو شخص یہ پسند کرتا ہے جب میں آؤں لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں یا لوگ میری تعظیم میں جھکیں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، کیونکہ یہ اللہ کا حق تھا. اور اسی طرح تکبر یہ اللہ کی رضا ہے. رضا کہتے ہیں چادر، تکبر اللہ کی رضا ہے. جس نے دنیا کے اندر تکبر کیا اس نے اللہ کی رضا پہ ہاتھ ڈالا. یہ انسان کا حق نہیں ہے کہ یہ تکبر کرے، یہ کبھی اپنے مٹیریل پہ ہی غور کرے. اللہ نے اسے پیدا کس سے کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر تو ہم ان اغلاط میں کوئی غلطی کر رہے ہیں ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، اللہ کہتے ہیں جو ایگریمنٹ کیا ہے اسے پورا کیا کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن سوال کروں گا. اور خصوصاً جو ایگریمنٹ ہمارا رب کے ساتھ ہے اسے پورا کرنا سب سے فوقیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی شخص اس کلمے کا حق ادا کرتا ہے پھر اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کے حروف تہجی الگ ہیں. اردو کے دیکھ لیں، عربی اور اردو میں حالانکہ مماثلت ہے لیکن ہمارے حروف تہجی کچھ زائد ہیں، عربی کے اندر وہ نہیں ہے. اسی طرح انگلش کے حروف اے سے لے کر زیڈ تک، اسی طرح دوسری زبانوں میں اتنی زبانیں ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا. اور اللہ نے ہر زبان میں کلمات بنائے. ہر انسان اپنی زبان میں خوبصورت سے خوبصورت بات بھی کرتا ہے، غلط سے غلط بات بھی کرتا ہے.
اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات میری زبان کے اندر بڑی خوبصورت ہے، اللہ فرماتے ہیں میری نظروں میں جتنی بھی زبانیں دنیا میں لوگ بولتے ہیں ان میں جتنے کلمات ہیں سب سے خوبصورت 4 کلمات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی تعریف و توصیف کے ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر مجبوری سے پاک ہے، اللہ نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے نہ کسی کی دشمنی میں کمزور ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا الحمدللہ، تمام تعریفیں جتنی بھی ہیں، جو تعریف کے کلمات بھی ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ انسان کے لیے بعض اوقات انسان کہتا ہے مبالغہ ہو جاتا ہے، اس میں وہ وصف نہیں ہوتا، انسان بیان کرتا ہے کہتا ہے اس نے مبالغہ کیا اس میں، لیکن اللہ کی ذات میں جتنی بھی تعریف کرو اللہ اس سے بھی بلند و برتر ہے۔ تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ جو ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ میرا رب اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ چوتھا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جس کو مرضی آگے پیچھے کر لو یہ اللہ کی تعریف ہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم العرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو یوم العرفہ کے دن عرفات میں مانگی جائے۔ ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب نے یہ پڑھی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میرے عزیز بھائیو یہ تو اتنے خوبصورت کلمے ہیں، جو شخص صرف 2 کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے، تعریف کے لائق تیری ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ دل کے یقین کے ساتھ، اللہ کی عزت و شرف، اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحیح قلب دل سلیم کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھتا ہے، وَلَوْ بِمِثْلِ زَبَدِ الْبَحْرِ، پورے سمندروں کے اندر جتنی جاگ بنی ہے اتنے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ تب ہے جب ہم ان کلمات کو صرف پڑھنا نہیں، ان کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، ان کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، ان کلمات کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یہ سب کچھ ہمیں ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ کے علاوہ ہر شریک کی عبادت کا انکار کر دیا، نہ کسی کی محبت میں مجبور ہوا، نہ کسی کے سامنے جھکا، نہ کسی کو اپنی دعاؤں کا محور سمجھا، کہا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس نے انکار کیا جس کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا مال، اس کا خون، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اور اس کے اعمال کا معاملہ اس کے اللہ کے ذمے ہے، وہ دنیا میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تموت وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یرجع ذلک الى قلب موقن الا غفر اللہ لها۔ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ ہمیشہ اس بات کی شہادت ہی نہیں دیتا تھا بلکہ ان کلمات کا حق بھی ادا کرتا تھا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا یعنی جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یرجع ذلک الی قلب موقن، اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ دیتا رہا اور ان کا حق ادا کرتا رہا۔ اگر خدا نخواستہ بعض گناہوں کی اس نے توبہ نہیں بھی کی تو اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت میں معمور رہے۔ یہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما تھے، آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ معاذ بن جبل بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی پیارے صحابی تھے، بڑے ہی سمجھدار، پاک باز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا معاذ، کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، آپ نے پھر فرمایا یا معاذ۔ پھر حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب حکم فرمائیے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معاذ۔ انہوں نے پھر عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا معاذ، ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جس نے شہادت دی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس کے صرف تسبیح پڑھنی یا بیٹھ کے گٹکوں پہ پڑھنا یا اس کی لمبی لمبی وظائف کرنے نہیں، اس کا حق ادا کرنا اصل ہے، اس کے ساتھ وفا کرنی اصل بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لم یلق اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو شخص یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر، متردد ہوئے بغیر اللہ کو ملا، اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کر۔ ہمیں اپنے کلمے کے معاملے میں متردد نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں نہیں سنے گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کلمے کے من آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، یہ اس کا ہوگا جو اس کلمے کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ وہ آخری وقت پہ کلمہ پڑھے گا، وہ چاہے اپنی نیند میں سویا ہوا ہے، اللہ اسے جگا دے گا، وہ کلمہ پڑھ کے اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت سے خوش نصیب ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھے جنہیں اللہ نے آخری وقت کلمہ نصیب فرمایا، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا اقعد المؤمن فی قبرہ اتی ثم شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو اس نے اس ایگریمنٹ پہ پورا اترا ہوگا، ساری زندگی اس ایگریمنٹ کی پاسداری کی ہوگی، فوراً بولے گا
ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے اس ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کی، وہ دنیا کی ساری ڈگریاں لے کے بھی قبر میں جائے گا تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا رب کون ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جس نے اپنے نبی کے ساتھ خیانت نہیں کی ہوگی، اپنے نبی کی اتباع کی ہوگی، وہ کہے گا نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین دو چیزوں پہ مشتمل ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو اپناؤ گے تو گمراہی نہیں آئے گی، اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑو گے یا اس میں کوئی ایڈ کرو گے یا اس میں سے کم کرو گے تو گمراہی لازمی آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ابراہیم کے اندر جو بات ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ انہیں قول ثابت پہ ثابت رکھ دیتا ہے کہ انہیں ہر بات، اگر وہ اپنی ایگریمنٹ میں مخلص تھے، انہوں نے اللہ کے اس ایگریمنٹ کو من وعن قبول کیا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، یاد رکھیں اللہ رب العزت اس شخص کو اس وقت سوال و جواب کے اندر ثابت قدم رکھے۔ آپ دیکھیں ہمیں بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا، جب وہ جنازہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، حالانکہ اس میت کو ہماری دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہم پہ اللہ نے حق لازم کر دیا کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھو۔ تو جب جنازہ پڑھتے ہیں اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور جنازے کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، صحیح حق کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو قبر کے اوپر جا کے دفن کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس امتحان میں اسے ثابت قدم رکھنا، تو دعا مانگنے والے پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے کتنی خوبصورت دعا دی اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں بیٹی کو، کہ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا، تو دعا مانگنے والے پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے 2 احد پہاڑوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کا یہ پہاڑ دیکھا ہے انہیں اس کی ہیبت کا علم ہوگا۔ اکثر لوگ وہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے اس پہ چڑھ کے سمجھتے ہیں یہ احد ہے، حالانکہ وہ احد نہیں ہے، احد سامنے پہاڑ ہے اور اس کی لمبائی 6 کلومیٹر، اس کی اونچائی 1 کلومیٹر ہے۔ اس کا کتنا وزن ہوگا جس کے وزن کے برابر اللہ اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو جو شخص خود اس کلمے پہ کاربند ہوگا، جو خود اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کیا کریں گے؟ اس نے تو صرف اس کے لیے دعا کی نا، اے اللہ اس ایگریمنٹ کے مطابق اسے قول ثابت پہ ثابت رکھنا۔ اس نے صرف اتنی دعا کی اور اتنا بڑا اجر لے گیا۔ اور جس نے یہ اس کلمے کو پڑھا اور اس کلمے کا حق ادا کیا، زندگی بھر اللہ کی وحدانیت پہ قائم رہا، اس نے اللہ کے حکم کے پہ کبھی بھی شک نہیں کیا، کہا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں مرا اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی ایسا بنا دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جو کلمہ طیبہ جسے ہم پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھیں، یقین جانیے، سڑکوں پہ جھنڈے لے کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود حقیقی اللہ کے علاوہ۔ جب اللہ نماز کے لیے پکارے ہم نہ آئیں تو کیا ہم نے معبود حقیقی مانا اسے؟ ہم تو اللہ کا یہ احسان نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم کھولیں، سورۃ بقرہ پڑھیں، پہلے سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ ہے، وہ 6 آیات ہیں، اس کے بعد 3 آیات کافروں کی ہیں،
10 آیات منافقوں کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کا حکم یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے جہان کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد جتنے تھے ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ ہم تو اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کر رہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، صرف اس کی عبادت کرو۔ اللہ ہمیں ایسا ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کلمہ طیبہ کا حق ادا کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ محمد اعجاز مرحوم قوم مغل، ان کی زوجہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ ہم نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی بہت سے بھائیوں نے جس کے والدین بہن بھائی جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے، اللہ سب فوت شدگان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما دے، اللہ ہر مسلمان کو اپنی فرما برداری پہ زندہ رکھے۔ یہ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے کہا ان کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک بہن نے کہا ان کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ سے دعا ہے اللہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے ان والد صاحب کی آنکھوں میں کالا موتیا ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے، کیا ہم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، کائنات کا سب سے پیارا نام اللہ کے نام کے بعد اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کا نام ہے، ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ بات یاد رکھیں، ہم اگر کسی ان نون بندے کو بلانا ہو تو کہتے ہیں ایکسکیوز می، لیکن عرب اگر کسی ان نون بندے کو بلانا ہو تو کہتے ہیں یا محمد۔ محمد کا مطلب تعریف کیا گیا۔ یہ نام بہت پیارا ہے۔ صرف رسول اللہ نے جس بات سے منع کیا وہ آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ ایک شخص نے آواز دی یا ابو القاسم، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں کہا، آپ نے فرمایا میری کنیت نہ رکھو، میرا نام رکھ سکتے ہو۔ تو رسول اللہ کا بہت پیارا خوبصورت نام ہے، یہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بھائی نے قرارداد بھیجی ہے، فرقان عزیز بٹ صاحب، یہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، گجرانوالہ میں خواجہ سراؤں کے ڈیرے جسم فروشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں جس سے نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے، بھائی جان بیٹھ جائیں آپ، اگر یہ بات درست ہے، میرے علم میں نہیں، اگر یہ بات درست ہے تو میں سی پی او صاحب سے التماس کروں گا کہ ان فحاشی کے اڈوں کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے 349 یونٹ میں تو بجلی کا بل 19,000 ہے یا 9,000 ہے، مشکل سے زندگی کر دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ وابٹا کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ہم حکومتوں کو گالیاں نکالتے ہیں، حقیقتاً یہ ایک گورکھ دھندا ان بیوروکریسی نے بنایا ہوا ہے جو نہ کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے، نہ یہ کر رہے ہیں کسی کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ سے یہ دعا، میں اس وقت یہی التجا کروں گا، کسی کے حق میں بد دعا کرنے کے بجائے دعا کریں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے،
تو اگر کوئی شخص ہمارے ملک کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف چلتا ہے تو اے اللہ تیرے ذمے ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم کرتے ہوئے ان سے ہماری جان چھڑا دے۔ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یہ نہیں لٹکانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کے متعلق کسی نے کہا ہے چوری کرے یا زنا کرے، پہلے نام مرد کا آیا، اس میں عورت کا پہلے نام آیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ جسی کا چاہے نام لے لے۔ آج کل یہ ایک بڑا رواج چل پڑا ہے کہ قرآن میں فلاں لفظ فلاں کیوں آیا ہے؟ بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جو لفظ دیا ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو بظاہر مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں، میڈیا پہ آ کے لوگوں کو قرآن کے متعلق کنفیوز کرتے ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اے اللہ ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو بھی مسلمان یا ہمارے ملک کا کوئی بھی باشندہ کسی بھی معاملے میں پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں انہیں ہدایت دے۔ اے اللہ اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اے اللہ تیرے ذمے ہے، جو معاملہ کرنا ہے اے اللہ ان کے ساتھ کر دے، پر ان لوگوں پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے ملک کے سارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے رحیم و کریم رب ہم پہ رحم کر دے، ہم پہ رحم کر دے، ہم پہ رحم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔